2012 2013 اس کے بعد سے تو وہ 4-4 5-5 پہ اور پچھلے 6 سال سے تو کوئی بجٹ ہی سنڈیکیٹ سے اپروو ابھی جو ہے وہ سابقہ مشہور امور طلبہ نے کہا کہ سنڈیکیٹ کے 3 اراکین ہیں ہمارے وہ میٹنگ ریگولیٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ مجھے بتائیے یہ قانون ہے کیا میٹنگ ریگولیٹ کرنے؟ میں کوئی 9 خط لکھ چکا ہوں وائس چانسلر جس میں ہر کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے کہ یہ اہم مسئلہ ہے، یہ ایوننگ کے ویلز کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے وہ ٹیچر کے سلیکشن بورڈ کا مسئلہ ہے، یہ ہسپتال کے پینل کا مسئلہ ہے، یہ جو ساری قراردادیں آپ کی ایک وہی باتیں جو آپ اپنی قرارداد میں لکھتے ہیں میں اس کو ایک نوٹ بنا کے وہاں بھیج دیتا ہوں کہ جناب اس پہ اجلاس بلایا جائے۔ 25 جولائی سے یہ کام کر رہا ہوں، میرے کسی ایک خط کا بھی جواب نہیں آتا۔ اتنا بے توقیر ہو چکا ہوں کہ رجسٹرار صاحب سے میں نے کہا کہ جناب یہ میڈیکل کے قوانین اور یہ سیمسٹر کے قوانین اور دیگر اور 1-2 قوانین مجھے بھیج دیں، اس کا بھی جواب نہیں آتا، جواب ہی نہیں آتا۔ اچھا میں خوش قسمت اس لیے ہوں کہ میں ہر آدمی سے کہتا ہوں جو منتخب ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو 10-12 سیڑھیاں ہیں نا ایڈمنسٹریشن، ان پہ کم جانا، جتنا کم جاؤ گے اتنی تمہاری عزت برقرار ہے۔ اور اب تو میرے خیال میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں قریبی رفقا بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب ہمیں بلاتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں ورنہ تو بھائی بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جو بات ہے نا رویے کی، وہ ایک صورتحال سے یہی آدمی کیمپس ایڈوائزر تھے، بہت سارے لوگوں کے کیمپس کے مکانات کے مسئلے ہوتے تھے، گیٹ پہ آنے کا مسئلہ، جانے کا مسئلہ، شاید ہی کبھی ہم نے کوئی شکایت سنی کہ کسی سے اونچی آواز میں بات کرنی، کسی کو کمرے سے باہر نکال دیا، کسی کا فون پٹک دیا، کسی کو دھمکی دے دی۔ اب آئے دن سنتے ہیں تم ریزائن کرو، تم ریزائن کرو، تم ریزائن کرو، ریزگنیشن لے کر آؤ اپنا، ریزگنیشن لے کر آؤ اپنا، ریزگنیشن لے کر آؤ۔ یہ کیا ہے؟ ایک انتظامیہ جو ایوننگ پروگرام کے بارے میں کل اپنی میٹنگ کے منٹس نکالے جس میں لکھے کہ کنکلوژن یہ ہے کہ منڈے سے ایوننگ کی کلاسز شروع ہوں۔ اب آپ بتائیں، آپ نے تو ایوننگ کی کلاسز 15 اگست سے شروع کرا دی، کیونکہ اسٹرائک ایسی ہے جس میں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے، آج یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایوننگ پروگرام شروع ہو جائے، تو کیا شروع ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ فیکلٹیز کی میٹنگ کری اور ایک فیکلٹی کری، دوسری فیکلٹی کی کری، کیا نتیجہ نکلا؟ پڑھ لیں کنکلوژن کہ بھئی پیسے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی سلیوری میں تو ایسا ہوتا ہے کہ غلام بنا لیتے ہیں لیکن کام کرانے کے لیے کھانے کو تو دے دیتے ہیں۔ یہ تو دیکھا جائے تو سلیوری بھی نہیں، اس سے بھی گری ہوئی تھی۔ یہ جو تقریر کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے ہمارے نصیر صاحب بہت ہی لائق استاد ہیں، آپ ان کی کلاس اٹینڈ کر لیں، جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سے اچھا فزکس پڑھانے والا شاید ہی مسلم ایک اور دو آدمی اور ہوگا۔ ان کی 4 مہینے سے تنخواہ بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ ان کی جوائننگ نہیں دی جاتی۔ کیوں نہیں دی جاتی؟ کہ آپ کے خلاف سنڈیکیٹ سے انکوائری ہوئی ہے، انکوائری میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے انڈر ٹیکنگ دینی ہے، لیکن کیونکہ ہم کہتے ہیں انڈر ٹیکنگ دو، اس لیے انڈر ٹیکنگ دو۔ یہ اتنا صبر والا آدمی ہے، اس کے بارے میں سب نے کہا ہوا تھا یہ کلاسیں نہیں لیتا، کلاسیں نہیں لیتا، کلاسیں نہیں لیتا۔ جب اس نے کلاسیں لینا شروع کری اس کی تنخواہ بند۔ یہ ہے ایٹیٹیوڈ۔ ہمارے منور رشید صاحب میرین بایولوجی کے، ہمارے ان سے بہت اختلافات رہے، لیکن ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، ہر کچھ مہینے کے بعد ٹینیور ٹریک کی رپورٹ نہیں بھیجی جاتی، ان کا نام لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے، ایک کہانی شروع کر دی جاتی ہے، اور ہم ان دونوں کا مسئلہ کہیں پر بھی نہیں اٹھاتے، کہیں نہیں اٹھاتے، کسی گروپ کی میٹنگ میں بھی نہیں لکھتے کہ 2 آدمی کا مسئلہ ہے، ٹیچر سوسائٹی کے منٹس میں بھی نہیں لکھتے کہ 2 آدمی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ لیکن میرے خیال میں آج ٹیچر سوسائٹی کے قائدین پہلے سے ہی اپنا دماغ بنا کر آئے کہ بھائی یہ سب کچھ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا جائے تو انہوں نے یہاں اپوزیشن کو تو ختم ہی کر دیا۔ ہمارے ٹینک کے ساتھی جو کہ نہ جانے کیا کیا سوچ کر آئے ہوں، میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ کر آئے۔ تو بھائی ایک بات بڑی سیدھی سی ہے، انتظامیہ ختم ہو چکی ہے۔ وائس چانسلر کو ڈیفینڈ کرنے والا آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ سنڈیکیٹ بلا دیں۔
سوال کر سکتے ہیں. تو جس آدمی کو چیف منسٹر نے کی ریکمنڈیشن پہ چانسلر نے تعینات کیا ہے, اس کے سامنے یہ بات کیوں نہیں پیش کی جائے کہ بھائی اس آدمی سے یہ یونیورسٹی چل نہیں رہی ہے, نہیں چل رہی. لوگ کہتے ہیں گو کسی گو کا نعرہ لگا دینا چاہیے. میں کہتا ہوں تبھی لگانا چاہیے جب ہمارے کسی ساتھی کو نکالے, جب ہماری قیادت پر حملہ کرے, تو پھر یہ بات کریں. یہ سیفی صاحب کے زمانے میں ایک بار ہوا تھا, اجمل صاحب کے زمانے میں ہم لوگ اس کوشش میں تھے کہ اس بات کو آگے لایا جائے, لیکن وہ صورتحال نہیں. ہم خواہ کسی کو وائس چانسلرشپ سے ہٹانے کی بات نہیں کرتے. ایک وائس چانسلر ڈائریکٹر ایوننگ پروگرام کے منٹس میں لکھتا ہے کہ کلاسز منڈے سے شروع ہوں گی, تو اس سے یونیورسٹی چل نہیں رہی. بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے, نہیں چل رہی. ایوننگ پروگرام سے 2 مہینے پہلے سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ لکھ کے دے رہے تھے چیئر پرسن کہ ہم اس ایوننگ پروگرام کو نہیں شروع کر سکتے. ان کا اشتہار دے دیا, ان کا اشتہار دے دیا, اور اس کے بعد وہ مجبور ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں, اپنے دوستوں کو فون کریں کہ بھائی آ کے کلاس میں, بھائی آ کے کوئی لیب اٹینڈنٹ بھیج دو, نہیں آ رہا. تو آپ صرف وائس چانسلر ناکام نہیں ہو رہا, اس وقت تو سارے ڈینز اور سارے چیئر پرسن ناکام ہو گئے. تو ہم کیا یونیورسٹی میں یہ بتانے جائیں بات کہ ہماری یونیورسٹی میں کوئی انتظام نہیں ہے. بھائی ایک آدمی اگر اپنے فیصلے نہیں کر سکتا, ڈائریکٹر فائنانس میں بڑی برائی ہے, آپ نے بھی کہا, ایک خط دکھا دو, ہمیں نہ دکھاؤ, صدر کو دکھا دو, جو وائس چانسلر نے ڈائریکٹر فائنانس کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ آدمی کام کرے, ایک خط دکھا دو, ایک خط دکھا دو. 4.5 سال سے اس آدمی کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے, اب اس نے ان کی ناک کٹوا. ہر کچھ دن کے بعد ہڑتال ہوتی ہے, 10 دن 15 دن ہڑتال ہوتی ہے. پچھلے سال بھی ہو رہی تھی, اس سال بھی ہو رہی ہے. بھائی بڑی سیدھی سی بات, ڈائریکٹر فائنانس کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ کیا چانسلر کو رپورٹ کرتا ہے؟ اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی چانسلر. یونیورسٹی کے اندر تو وہ رپورٹ چھٹی کس سے لیتا ہے؟ وہ اپنی بچی کی ایوننگ کی پوری فیس معاف کراتا ہے, نہیں کراتا؟ لکھ کے کراتا ہے, ڈنڈے کی چوٹ پہ کراتا ہے. کیوں نہیں لکھتا وائس چانسلر اس کے اوپر ریجیکٹڈ؟ یہ لوگ جاتے رہتے ہیں. میں تو ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. میرے اختلافات ہیں, جنرل باڈی سے بھاگتے رہتے ہیں, اس لیے صرف اختلافات ہے اور کوئی وجہ نہیں. ان کے حوصلے کی داد ہے. میں تو کہتا ہوں اس پہ تعلیم بچانی چاہیے سب کو, ان کی بدتمیزی سے بات کی جاتی ہے. میں نے مارچ میں بھی کہا, میرے جیسا آدمیوں میں کھڑا ہوں, میں بولوں یہ تم اپنا انداز صحیح کرو, میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, میں باہر میٹنگ میں پریس کانفرنس کروں. یہ بولا ہے ہمارے سامنے. ہم کیا معمولی لوگ ہیں؟ سلیکشن بورڈ سے آئے ہوئے سارے لوگ ہیں. اس پورے ملک میں ہر آدمی اپلائی کر سکتا ہے اس یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ کے لیے, ہر آدمی کر سکتا ہے. ہم کیا اتنے کیا گزرے ہیں کہ ہم سے تو طرح سے بات کی جائے, ہمیں دھمکیاں دی جائیں؟ کرنی ہے کارروائی کرو بھائی. کس کے خلاف کارروائی کرو؟ بلائنڈز کے خلاف کارروائی, بلائنڈز کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اس وقت 2 کے خلاف. میں تو کہتا ہوں دیکھیے, میرا ماننا یہ ہے آج کے باقی سارے مسائل کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے, کل سے یہ یونیورسٹی بند ہونی چاہیے. اپنی جنرل باڈی میٹنگ اور ٹیچر سوسائٹی کو کل ہی ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے, جس میں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ چیف منسٹر صاحب نوٹس لیں یونیورسٹی کے معاملات کا, اور ٹیچر سوسائٹی کے قیادت کو موقع دیں کہ وہ ان سے ملاقات کر کے یہ مسائل ان کے سامنے رکھیں, تاکہ چیف منسٹر کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ سینٹ کا اجلاس ریگولیٹ کروا سکتا ہے. تو کروائے سینٹ کا اجلاس, ہم رکیں گے تب تک سینٹ کا اجلاس کریں, اور وہاں بات کریں کہ بھئی یونیورسٹی کا بتاؤ بجٹ کا. سینٹ کا اجلاس میں جانے کی ہمت نہیں پچھلے 4.5 سال سے. وہاں پہلی بات یہ کی جائے گی بجٹ کا, کتنے سال کے بجٹ ہے؟ اس سال کا 1000 کروڑ کا بجٹ, پچھلے سال کا 840 کروڑ کا بجٹ ہے, اس سے پچھلے سال کا 740 کروڑ کا بجٹ ہے, اس سے پچھلے سال کا 680 کروڑ کا بجٹ ہے, اس سے پچھلے سال کا 600 کروڑ کا بجٹ. سب ملا لو, یہ سارا ملا کر جو ہے 5000 کروڑ بنتا ہے. پھر ایک پائی کا حساب دیا ہے ڈائریکٹر فائنانس نے, وائس چانسلر نہیں دیا ہے.
تو جو کوئی بھی دیکھے گا کوئی سمجھ جائے گا کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہڑتال شروع کریں کل سے اور پریس کانفرنس کریں, چیف منسٹر کو مخاطب کریں, اخبارات آپ کے لیے لکھیں گے, چیف منسٹر ان سے بات کریں. یہی 2002-03 میں ہوا تھا, کس کو یاد ہوگا؟ حارث کو یاد ہوگا اور انتخاب صاحب کو یاد ہوگا, علی بدر اس وقت تک نہیں. 2002-03 میں یہ ہوا تھا. سیفی صاحب نے ہمارے ایک ٹیچر تھے جو کہ اس وقت تنظیم اساتذہ کے صدر پرویز اختر صدیقی صاحب, ان کو 6 ستمبر کی شام میں ٹرمینیٹ کیا تھا. 7 ستمبر سے یونیورسٹی بند ہوئی. ہم لوگوں کے لیے آڈیٹوریم بند تھا, ہم باہر دھرنا دے کے بیٹھتے تھے, اس ہال کے باہر بیٹھتے تھے. اور چانسلر تھے اس وقت میاں محمد سومرو صاحب. اخبار ڈان میں ایڈیٹوریل چھپا کہ 4 دن سے یونیورسٹی بند ہے, چانسلر صاحب کیوں نہیں ملتے یونیورسٹی کے ٹیچرز. ملاقات ہوئی, انہوں نے ایشورنسز دی سنڈیکیٹ کے معاملے پر, باقی سب چیزوں کے اوپر, اور پھر اس کے بعد واپس آ کر ہم نے ہڑتال ختم نہیں کری, ہم نے جزوی ہڑتال جاری رکھی جب تک کہ اساتذہ اس بات کو مان نہیں لیتے یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. یہی اب بھی آپ کو کرنا پڑے گا, اس سے بھی زیادہ آگے جانے کی ضرورت. لیکن ایک بات ہے, دیکھیے ہم کوئی 450, 500, 600 ٹیچر ہیں, یہاں فورم پورا کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے. اسٹرائک ہو جاتی ہے جب تو ٹیچرز کم آتے ہیں. اس بار دیکھیے یہ معاملہ بڑا نازک ہے, یہ ہماری تنخواہوں تک آ گیا ہے, باقی چیزوں تک آ گیا ہے, ہمارے مستقبل سلیکشن بورڈ تک آ گیا. اتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیں یونیورسٹی روزانہ اور یہاں پر بھی جمع ہو تاکہ آپ کا مومنٹم بنے, چھٹی والا تاثر نہ جائے اور آپ آگے بڑھ سکیں. دیکھیے اعتماد کرنے کی گنجائش یہاں میٹنگ میں آنے سے پہلے میرے لیے بھی کم, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑے صاف اور واضح الفاظ میں کی ہے, اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے صورتحال ایمانداری سے بتا دی. بات یہ ہے آپ کا جو ایجنڈا آئٹم ہے اس میں آپ کو 4-5 چیزیں لکھ دینی چاہیے. سلیکشن بورڈ ہر مہینے ہونا چاہیے, ہے نا. ایوننگ کے بل اس مہینے کے اس مہینے ادا کر دیے جائیں, اگلے مہینے کے اگلے مہینے ادا کر دیے جائیں. اس طرح سے 2-4 چیزیں ایڈ کریں اور اس کو اپنی قرارداد بنائیں اور اس کو یہاں سے منظور کرائیں, پھر ہٹا دیں. بڑی مہربانی.